الحمد لله الذي توحد بجلال ملكوته والصلاة والسلام على من بعثه بجمال جبروته. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومطلوبه ومقصوده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے سارے مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی اور کو بلایا نہیں. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی اور کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. اور وقت رنگی نظاروں میں ڈلتا رہا، رہا بستر گرم اور پانی چلتا رہا. وقت رنگی نظاروں میں ڈلتا رہا، رہا بستر گرم اور پانی چلتا رہا. کھڑی تھی ام ہانی مگر بے خبر، جیسے کہ اس کے گھر میں کوئی بھی آیا نہیں. اور اس کا مقطع ہے کہ دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، دو کریموں کی ناصر آج ملاقات ہے. کس قدر محترم یہ رات ہے، کتنا امت سے سرکار کو پیار ہے. دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، دو کریموں کی ناصر آج ملاقات ہے. کس قدر محترم یہ رات ہے، کتنا امت سے سرکار کو پیار ہے کہ لا مقام پہ بھی ہم کو بلایا نہیں. لا مقام پہ بھی ہم کو بلایا نہیں. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی اور کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مکان پہ بھی تو ڈگمگایا. اللہ رب العزت حمد و ثنا تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک دی ذات والا ستودہ صفات واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجدیات بھی ہے اور ساڑھا سارے عدہ پالنہار بھی ہے. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود لمحدود سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت و محبت و ارادت عرض کرنے تو بعد نہایت واجب احترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 15 منٹ بعد میں، چونکہ موضوع معراج شریف ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دیدار خاص عطا فرمایا. یہ تو سارے کو پتا، اور میں 2 جمعے دوتے لگاتار یہ چیز بیان کر چکے ہیں. سو طرح سے بھی تسی یہ معراج شریف دے حوالے نہ گفتگو سن رہے ہو، جڑے سن رہے ہو. اس کو لمبا نہیں کرا گا. 15 منٹوں کے اندر ایک مختصر چیز کہ اس رات کے اندر اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ میں اپنے بندہ خاص دے نال گلاں کیتیاں، جیڑیاں بھی کیتیاں. صرف 15 منٹ، صرف 15 منٹ دی گل کوئی نہیں. جے جا کے کہو گے تو گل بڑیاں مزے دی لگن گی. اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فرمایا پس میں رب نے اپنے بندہ خاص دے نال
کلام فرمایا اس دے نال وحی فرمائی بغیر واسطے دے جیڑی بھی فرمائی کچھ گلا یہ آکھے جانا نا کہ کوئی خاص کوئی اپنا کسی دا کوئی محب ہوگے نا تو محب اپنے محبوب نو جدو ملے تو کوئی پوچھے کہ یار تیرے محبوب نے کی آکھیا تو وہ کو کی آندا ہے یار میرے محبوب نے میں آکھیا جو بھی آکھیا ہوگے نا ایک گل سے سمجھ آ گئی نا یہ طرح اللہ فرما رہا ہے فاوحا الی عبدہ ما ہوا میں تو میرے محبوب نے گلاں کیتیاں جیڑیاں بھی کیتیاں اور جیڑیاں جیڑیاں گلاں اللہ دے حبیب علیہ السلام دے نال رب نے کلام فرمایا نا اس رات دے اندر وہ طویل چیزاں نے تقریباً میں جمعے تو لے کے ہوں تک جتنی پڑھیاں نے تقریباً 40 تو میں پڑھ کے اور مفہوماً 40 دیا 40 گلاں میرے ذہن وچ ہے اور مزے دی گل ہے جیڑی تہاڈی سبحان اللہ کہن والی گل ہے نا وہ ہے کہ 40 گلاں وچوں تقریباً 40 گلاں دیاں 40 گلاں ہی ساریاں او نے کہ جیڑیاں رب نے اپنے یار دے نال کیتیاں تے امت مصطفیٰ دے بارے کی اللہ اکبر پہلی گل توجہ ہے رب فرمایا حضور فرماندے نے کہ جدوں میں اللہ دے قرب خاص سے پہنچیا نا اللہ دی آواز آئی تنا یا محمد ادنو یا محمد ادنو یا محمد یا احمد اے میرے پیارے حبیب میرے قریب ہو جا اور قریب ہو جا میں اللہ دے اور قریب ہویا نا اللہ فرمایا اے میرے حبیب پیارے تو میرے قرب خاص سے چاہیا تے یہ دس لما اکرما کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبیب پیارے اے دس کہ میں تیری عزت آج کنے اور بڑھاواں رب ہے نا رب فرما رہے ہیں لما اکرما کا یا محمد اے محبوب پیارے میں دس تیری کیویں عزت بڑھاواں کیویں تیری مہمان نوازی کراں کیویں تیری میں اور عزت بڑھاواں حالانکہ دیکھو اس کو پہلے رب خود حبیب علیہ السلام نو جگوان واسطے نوری فرشتیاں دے سردار نو بھیجیا سواری دا انتظام خود فرمایا انبیاء دی امامت خود عطا فرمائی ملائکہ دی امامت خود عطا فرمائی اور پھر بکائے نور حالہ نور قرہ نار قرہ زمہریر سب کچھ نیچے رف رف نیچے نور دی سیڑھی نیچے سارا کچھ آپ عطا فرما کے پھر بھی فرما رہے ہیں محبوب لیما اکرما کا تو خود دس تیری میں کیویں عزت بڑھا سبحان اللہ علی گل ہے نا بس فرمایا حبیب تو دس میں تیری کیویں عزت بڑھا انا و انتا آج میں تو انا و انتا اے حبیب میں اور تو خلق تو سوا کا لی اجلی کا خلق تو سوا کا لی اجلی کا بولو سبحان اللہ اے حبیب پیارے تیرے تو علاوہ جو بنایا میں اے حبیب تیرے تو علاوہ میں جو کچھ بنایا تیرے واسطے بنایا یہ میں نہیں اسی حضور نو عقیدہ کہ مقصود کائنات حضور نو مقصود کائنات اسے واسطے عقیدہ کہ حضور واسطے سارا کچھ بنایا اے حبیب لیما اکرما کا تیری میں کیویں عزت بڑھاواں انا و انتا آج تو ہے تے میں ہاں خلق تو سوا کا لاجل کا تیرے تو علاوہ جو کچھ بنایا حبیب تیرے واسطے بنایا اور اگلی چیز حبیب پیارے حبیب بھی تو رب دا سنجا آپ نے عرض کی تھی مولا انت وانا یقیناً اے مولا آج تو ہے میں وما خلقتا سوایا اے میرے محبوب میرے رب تو میرے تو علاوہ جو کچھ بھی بنایا ہے نا ترک تو لے آجالے کا میں سارے دا سارا کچھ تیرے واسطے چھڑ کے آ گیا سبحان اللہ بندی محبوب پیارے میں سارا کچھ بنایا تیرے واسطے رب دے حبیب عرض کرتے نے مولا میں سارے دا سارا جو کچھ تو میرے واسطے بنایا میں تیرے خاطر چھڑا کے آ گیا اے حبیب پیارے مانگ میرے کو
میں سب کچھ تینوں عطا فرما دے. اور ایتھے روکے میں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی ہے کہ میرے رب میں حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب دے کولوں 4 چیزاں دے واسطے جڑا کہ 4 چیزاں تو پناہ طلب کیتی تے میرے رب نے میری دعا نو قبول فرمایا. اس سے معراج دی رات سبحان اللہ. حضور کی فرماتے ہیں کہ میں حضور فرماتے ہیں کہ میں جدوں اللہ دے قرب خاص وچ گیا نا تے میں عرض کیتی مولا تو قوم ہود دے اوپر عذاب نازل فرمایا کہ انہاں دے اوپر قوم داؤد دیاں شکلاں بدل گئیاں, قوم ہود دے اوپر عذاب نازل ہویا, قوم لوط دے اوپر تو مولا عذاب نازل فرمایا کہ انہاں نو جڑا کہ تباہ و برباد کر دیتا. مولا جس طرح داؤد علیہ السلام دی قوم دیاں شکلاں تبدیل فرمائیاں نہیں, یا قوم لوط نو یا اللہ تو سنسار کیتا سی, یا اللہ اس طرح دے جتنے بھی تو دردناک عذاب پہلے امتاں نو دیتے ہیں نا, ان 4 جڑے خطرناک عذاب نے قوم نوح نو تو مولا پانی دے اندر غرق کیتا, ان 4 خطرناک عذاباں تو میری امت نو محفوظ فرما. رب تعالیٰ فرمایا حبیب پیارے وقد فعلت ذالک امتی کا, اے حبیب پیارے میں تیری امت دے نال اونج دا ہی سلوک کراں گا جویں دا تو چاہے گا. وقد غفرت عنہم, تو میں سارے نو بخش بھی دیتا ہے. کیونکہ جمعے دوتے تھوڑی جی گلاں کوڑیاں سن او بچاؤنیاں اوکھیاں سی, میں ایسے واسطے ہوں جڑا نا کہ پیار آن کے گلاں عرض کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ دی بارگاہ حضور عرض کرتے ہیں مولا میرے واسطے جو کچھ تو بنایا نا میں سارا تیرے واسطے چھٹ کے آ گیا. ایتھے عرض کی تھی مولا میری امت نے 4 عذاباں تو بھی بچا لوی. رب فرمایا میں اے بھی تیری مان لی مولا, جویں تو میرا حبیب آکھے گا میں انجے ہی کر دیواں گا. مولا کریم دی بارگاہ کے اندر حضور جلوہ گر نے اللہ فرمایا ہے حبیب پیارے 10 تو کچھ مانگ میں تیرے عطا کر. حضور فرمانے کہ میں عرض کی تھی مولا میں نے کچھ نہیں چاہیے تھا, صرف اور صرف میری امت دی بخشش عطا فرما. سبحان اللہ. رب العالمین نے عرض کی تھی, رب العالمین نے فرمایا حبیب پیارے تم میرے بارگاہ دے اندر آیا ہے, ایتھے آ کے بھی اپنی امت دا سوال عرض کی تھی مولا میں نے اپنی امت دے نال پیار ہے, ہر جگہ دے اوتے اپنی امت دی طلب ہے, امت دی بخشش پیش نظر ہے. خالق کائنات نے فرمایا اے حبیب پیارے پھر اج تو اسی قانون بنا دینے ہاں جیڑا اج تو تیرا ہوئے گا وہی ساڈا ہوئے گا. ساڈا ایک قانون ہے کہ جیڑا تیرا ہو رب فرمایا حبیب پیار. اس سے واسطہ زیر جنا علامہ اقبال نے شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کر, سارا اس سے بھی طرف اشارہ ہے. اور پھر ایک اور چیز بڑی مسئلہ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے کہ میں معراج دی رات میرے رب نے آکھیا اے حبیب پیارے میں تینوں سارے نبیاں تو آخر تے دنیا کے اندر بھیجیا, کیا تینوں ایک گل بری تے نہیں لگی؟ ساڈے نبی دی عظمت دی گل ہے یار. حضور عرض کی تھی مولا نہیں بالکل نہیں بری لگی. اے حبیب پیارے تیری امت نو ساری امتاں تو آخر تے بھیجیا, تیری امت نو بھی برا نہیں لگیا. سبحان اللہ دی گل ہے. رب نو ساڈا کیڑا خیال ہے, انہاں دے خالق ہے, بے نیاز ہے, غنی عن العالمین, اس کی شان ہے, علیم بذات الصدور و ذات ہے, علی کل شیء و ذات ہے, علی کل شیء قدیر, اس کی ذات ہے. لیکن اس کے باوجود فرماتا ہے حبیب پیارے کیا تیری امت کو میں آخری امت بنایا کہ کیا انہوں نے برا تو نہیں لگا؟ عرض کی تھی مولا بالکل نہیں لگا. اے حبیب تو جانتا ہے کہ تینوں میں آخر تے کیوں رکھیا, تیری امت کو آخر تے کیوں رکھیا؟ حضور رب تو خود ہی ارشاد فرما دے. رب فرماندا ہے کہ حبیب پیارے اس واسطے کہ پہلے جتنیاں امتاں دے گناہ سن نا انہاں دے گناہاں دی لسٹ تے انہاں دی کرتوتاں میں قرآن وچ بیان فرما دیا. تیری امت دے گناہ جے تیر تو بعد کوئی اور نبی ہوندا تے اس دے اوتے جڑی نازل ہون والی کتاب ہوندی او دے وچ لکھے جانے سی. تے میرے رب دی رحمت نو گوارا نہیں کہ محبوب تیری امت دے گناہ کسی اور امت دے سامنے کھول رہا. او کریموں کی ناصر آج ملاقات ہے, کس قدر یہ محترم آج کی رات ہے.
کتنا امت سے سرکار کو پیار ہے کہ لامکان پہ بھی ہم کو بھلایا نہیں. سبحان اللہ. آنا حضرت میری سے آکھیا امتی امتی لب پہ جاری رہا, امتی امتی لب پہ جاری رہا, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی قدر, اس واسطے فرمایا کہ میں تیری امت کو آخر تک رکھیا کہ تیری امت دے گناہ کسی اور امت دے سامنے نہ کھلا ہے. اور ان اتحادی میں ایک اور بھی حضور علیہ السلام کا فرمان رس کرتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب پیارے قیامت والے دن میں تیری امت حساب سب تو آخر تے اس واسطے لاگا کہ باقی ساری امتاں اپنے گناہوں دی وجہ تو تیری امت دے سامنے رسوا ہو سکے لیکن تیری امت کسی بھی امت دے سامنے رسوا نہیں ہو. سبحان اللہ. عزیزہ میں گرامی قدر کس قدر اللہ دا ساڑے دے فضل, اور بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت حضرت ابوبکر صدیق فرمانے ہیں میں اللہ دی بارگاہ حضور دی بارگاہ چرس کی تھی مولا اے میرے آقا اللہ تعالیٰ نے جڑیا معراج دی رات پڑھنا راس و نیاز دی گلاں کیتیاں سنا انہاں وچوں ایک گل مینوں بھی ارشاد فرما دیو مینوں دس دیو. سرکار فرمایا اے ابوبکر مینوں میرے رب نے قیامت معراج دی رات آکھیا کہ میں تیری امت دا حساب و کتاب قیامت والے دن صرف اس واسطے لینا ہے تاکہ تیری امت نو میرے نال ہم کلامی دا شرف مل جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. فقط اتنا سبب ہے انہیں قادِ بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا صرف اس واسطے میں تیری امت دا حساب لینا کہ تاکہ انہوں میرے نال ہم کلامی دا گلاں کرنے دا شرف عطا ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس قدر اللہ دی خود ساڑے تے کرم نوازی ہے. ایک کرم نوازی رب دی ساڑے تے صرف حضور دی وجہ تو ہے. بے شک. حضور بچوں نکل جان ساڑا کون ہے؟ حضور بچوں نکل گئے باقی کی بچیا ساڑے پر. بلکہ حضور فرمانے کہ معراج دی رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے نال گلاں کیتیاں نا خاص انہاں دے وچوں تفسیر کبیر دے اندر روایت موجود ہے. میرے نال ایک گل یہ بھی رب تعالیٰ نے کی میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کی مولا تو قوم نوح علیہ السلام دی جڑے مومن سن انہاں دے واسطے سفینہ نوح وہ کشتی تیار کروائی کہ جس دے اندر سارے نوح علیہ السلام دے منن والے جڑے مومنین سن سوار ہوئے سن انہوں نے تو طوفان نوح دے وچوں غرق ہون تو بچایا سی. مولا اس دے مقابلے دے او سفینہ نوح دے مقابلے دے وچ میری امت نو کی عطا ہے. سبحان اللہ. دیکھو حضور دی کرم نوازی. حضور اوتھے جا کے سانو یاد کر رہے دنیا تے آئے تے ساڈی فکر معراج دی رات ساڈی فکر ایتھے تو کوئی انبیاء میں دے نال کسی دی سلام تو بن جاوے نا اونوں سوائے اپنے تو ہور کوئی نظر نہیں آتا. انجے گل ہے اور ہن تے دور بھی انبیاء میں دے نال سلام تو بنان دا تے انہاں نوں صرف اپنے نظر آندا لیکن حضور نو پوری امت دا خیال سی. حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ عرض کرتے ہیں مولا تو قوم نوح سفینہ نوح عطا فرمایا جس کی وجہ تو طوفان نوح غرق ہونے تو بچے. مولا اس کے بدلے دے اندر میری امت کو کی عطا فرمایا. رب فرماتا ہے حبیب پیارے تیری امت کو میں اس کے بدلے دے اندر پتہ کی عطا فرمایا یا اللہ کی فرمایا میں انہوں نے مسجداں عطا فرمایا. فرمایا جڑے مسجد دے نال پیار کرنے والے ہوں گے مسجد دے اندر آن والے ہوں گے. فرمایا قیامت والے دن یہ مسجداں سفینہ نوح دی طرح کشتی دی طرح گاچ ہون گے جڑے دے نمازی ہون گے وہی انہاں مسجداں دے وچ ہون گے بغیر حساب میں ان کی جنت عطا فرماتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں عظمت والی بات. کس قدر اللہ دا ساڈے تے کرم ہے. لیکن جیسی مسیتیں آئیے ہی نہ کسی دلال کی گلہ کرنے سے تو یقیناً یہ عظیم کریم آقا علیہ السلام دا معجزہ معراج ہے کہ اس طرح دا معجزہ معراج اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا.